بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت صدیق، آپ دیکھ رہے ہیں بردرز ولاگ۔ اللہ کی پناہ صرف ایک پرائیویٹ آئی پی پی کمپنی کو ایک سال میں کیپیسٹی چارجز شپ کی وجہ سے 200 ارب روپے کی ادائیگی ہوئی۔ کسی کو 50 ارب روپے کی ادائیگی ہوئی تو کسی کو 20 ارب اور بہت سے ملکی گروپوں کو 10 ارب روپے کی ادائیگی کیپیسٹی چارجز کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ بجلی کے گھریلو صارفین کو 50,000، 20,000، 10,000 روپے ماہانہ تک کے مہنگے ترین بجلی کے بل دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ 80% آئی پی پیز حکومت اور پاکستانی خاندانوں کی ہیں۔ آئی پی پیز کے ساتھ بلا شبہ ساورن ایگریمنٹ ہے، لیکن وہ یہ بات قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کی زیر ملکیتی 52% انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کام کر رہی ہیں اور پاکستان کے نجی شعبہ کی زیر ملکیت صرف 28% آئی پی پیز ہیں۔ لہٰذا 80% آئی پی پیز پاکستانیوں کی زیر ملکیت ہیں۔ 20% اگر غیر ملکی آئی پی پیز ہیں تو حکومت بعد میں کرپٹ معاہدوں پر نظر ثانی کروا لے، لیکن 52% حکومت کے زیر ملکیت اور 28% نجی شعبے کی ملکیت آئی پی پیز کے ساتھ بجلی کی خریداری اور ادائیگی کے معاہدوں پر نظر ثانی کر کے قوم کو 60 روپے فی یونٹ تک کی بجلی کی خریداری سے بچایا جا سکتا ہے۔ حکومت کو آئی پی پیز سے 750، کول پاور پلانٹ سے 200، ہوا اور سولر سے 50 ارب تک بجلی خریدنا لمحہ فکریہ ہے۔ یہ بات نگران دور کے سابق وفاقی وزیر تجارت، صنعت و پیداوار ڈاکٹر گوہر اعجاز نے ملکی میڈیا کے ذریعے قوم کو بتائی۔ جنگ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت خصوصی ایکشن لے کر آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں سے کیپیسٹی چارجز کی شکل نکلوا سکتی ہے۔ کیپیسٹی چارجز ختم کرا کر حکومت تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس 10% کم کر سکتی ہے۔ تمام آئی پی پیز کا ڈیٹا معلومات، جس میں ہر ایک کو ادا کی گئی رقم اور ہر آئی پی پی سے قوم کو فی یونٹ بجلی کی فراہمی کی لاگت شامل ہے، اب ہمارے پاس دستیاب ہے۔ یہ سب آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں میں کیپیسٹی کی ادائیگی کی شک کی وجہ سے ہے، جو پلانٹس کو منافع خوری کی اجازت دیتی ہے، جس کے نتیجے میں آئی پی پیز کو بغیر بجلی پیدا کیے کیپیسٹی چارجز کے مد میں ہوش ربا ادائیگی کی جا رہی ہے۔ جب ان سے اس کا حل پوچھا گیا تو سابق نگران وفاقی وزیر تجارت، صنعت و پیداوار اور آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے سابق سربراہ ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کہا کہ اس کا حل آئی پی پیز کو کوئی کیپیسٹی کی ادائیگی نہ کرنے میں ہے، صرف سستی بجلی فراہم کرنے والوں سے بجلی کی خریداری کے لیے ادائیگی کی جائے۔ تمام آئی پی پیز کو کسی دوسرے بزنس کی طرح، تجارتی پلانٹس کی طرح تصور کیا جائے۔ 52% آئی پی پیز حکومت کی ملکیت ہیں، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس صرف 28% آئی پی پیز ہیں۔ لہٰذا 80% پاکستانیوں کے زیر کنٹرول ہیں، جو ہمیں 8-10 روپے والی بجلی 60 روپے فی یونٹ گھریلو تجارتی صنعتی صارفین کو بیچی جا رہی ہے۔ آئی پی پیز کے صرف ان بدعنوان معاہدوں، بد انتظامی اور نااہلی کی وجہ سے 10-12 روپے والی بجلی 60 روپے فی یونٹ کے حساب سے پاکستان میں فروخت ہو رہی ہے۔ سب کو اپنے ملک کو بچانے کے لیے ان آئی پی پیز کیپیسٹی چارجز معاہدوں کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی بات کو دہراتا ہوں کہ سب کو ان انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کیپیسٹی چارجز معاہدوں کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، جو ملک کے کم و بیش 40 خاندانوں کو منافع دے رہے ہیں۔ سابق نگران وفاقی وزیر نے کہا کہ اللہ کی پناہ صرف ایک پرائیویٹ آئی پی پی کمپنی کو ایک سال میں کیپیسٹی چارجز شپ کی وجہ سے 200 ارب روپے کی ادائیگی ہوئی۔ کسی کو 50 ارب روپے کی ادائیگی ہوئی تو کسی کو 20 ارب اور بہت سی ملکی گروپوں کو 10 ارب روپے کی ادائیگی کیپیسٹی چارجز کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ بجلی کے گھریلو صارفین کو 50,000، 20,000، 10,000 روپے ماہانہ تک کے مہنگے ترین بجلی کے بل دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب تو متوسط گھریلو صارفین بھی بجلی کے بل دینے کی سکت نہیں رکھتے۔ سابق نگران وفاقی وزیر نے کہا کہ میرے پاس آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے کرپٹ معاہدے کے مکمل تفاصیل اور سچائی پر مبنی ڈیٹا ہے۔ میں نے قوم کو یہ بتا دیا ہے، اب میں پاکستان کے آنریبل فرزندوں پر چھوڑتا ہوں کہ وہ کرپٹ آئی پی پیز مافیا سے غریب پاکستانی کو محفوظ بنائیں۔
ڈاکٹر گوہر اعجاز یہ بات زور دے کر کہی کہ حکومت بعض IPPs پلانٹ سے 750 روپے فی یونٹ تک بجلی خرید کر ادائیگی کر رہی ہے اور اس کا سارا بوجھ گھریلو تجارتی صنعتی صارفین پر ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ قوم کے ساتھ IPPs کے حوالے سے معلومات شیئر کر رہے ہیں۔ یہ معلومات ہماری ٹیم نے پچھلے سال کے دوران فیول کی لاگت، کیپیسٹی کی ادائیگیوں اور ہر IPPs کو ادا کیے جانے والے فی یونٹ خرچ کا جائزہ لیتے ہوئے حاصل کی ہیں۔ پیارے پاکستانیوں، اس تلخ حقیقت کے بعد کیا آواز اٹھانے کی ہمت ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔